अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है, कहाँ जलसे चल रहे हैं, कहा जा रहा है जलसी है, कहीं पकड़ धकड़ जारी है, कहीं ख्वाजा आसिफ साहब की बातें हो रही हैं, कहीं शमा जुनीजो की बातें हो रही हैं, कहीं नेतन्याहू के साथ मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। इन सब पे मैं बात करूंगा नाजरीन। इसके अलावा मैं एशिया कप पे भी बात करूंगा कि वहाँ भारत का रवैया क्या हुआ, और उसके बाद बात होगी कि मरवत साहब ने क्या कहा, वो उनकी खुशफहमी है या गलतफहमी, इस पे भी बात होगी। जी जनाब, शमा जुनीजो एक ऐसी खातून जो हर जगह नजर आना शुरू हो गई है। वजारत खारजा हो, यूनाइटेड नेशंस हो, लंदन हो या प्रेसिडेंट हाउस हो, हर जगह वो नजर आना शुरू हो गई। कौन है, क्या ताल्लुक है हर जगह गवर्नमेंट के साथ नजर आना? कौन है वो, मैं आपको बताता हूँ। शमा जुनीजो अपने आप को कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शमा जुनीजो हूँ। मैंने मिलिट्री एथिक्स में डॉक्टरेट कर रखी है, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ कर रखा है। कहती तो हैं, किसी ने देखा तो नहीं। अगर वाकई को देखना शुरू कर दे तो जस्टिस जहांगीरी की तरह उनकी डिग्री भी सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि वो कौन है। असल में ये एक ऐसी एक्टिविस्ट हैं जो पीटीआई के अगेंस्ट जाती हैं, और पीटीआई को अक्सर बाजों का तो ऐसी ऐसी ट्वीट कर देती हैं कि उसमें गालियां भी शामिल होती हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए। एक डॉक्टर कहने वाली को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये तो मैंने नाजरीन आपको बता दिया कि ये कौन है, कि ये डॉक्टर हैं जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है, और आजकल इंग्लैंड में कैंप पजीर हैं, और सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती, चूंकि उन्होंने कहा कि मैंने सियासियात में भी एमए कर रखा हुआ है। गवर्नमेंट इनको अपने साथ क्यों रखती है? ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इनका क्या ताल्लुक? ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठना यूनाइटेड नेशंस में, यानी वफद का हिस्सा ही बैठता है ना, उस वफद में इनको डालने वाला कौन था? ये एक ऐसा मसला खड़ा हो गया है कि ये खातून ने गवर्नमेंट की जो साख है उसको खराब करने की एक कोशिश कर रही है, और खास तौर पे जो इस वक्त व्लॉगर्स हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस पर खास तौर पे बात कर रहा है कि ये खातून इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। किसी ज़माने में हरीम शाह भी इस तरह इंटरेस्ट लिया करती थी, और वो हर जगह पे पहुँच जाया करती थी, चाहे वो वज़ारत ख़ारिजा हो और चाहे वो दुबई के महल हों, वो हर जगह पे पहुँच जाया करती थी, पूछता ही कोई नहीं था उनसे। अब बात ये है कि ये क्यों पहुँच रही हैं? ख्वाजा साहब इससे डिनाई क्यों करते हैं? ख्वाजा साहब की तस्वीर भी उनके साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी तस्वीर हैं। आप ज़रा इस पे गौर फरमाइए कि जब नेतन्याहू तकरीर कर रहे थे यूएन में, तो जो वफ़द था पाकिस्तानी उसने वॉकआउट किया। उस वॉकआउट में ओन चौधरी के साथ ये शमा जोनी जो भी वॉकआउट कर रही थी। एक तरफ तो वॉकआउट कहती है, और दूसरी तरफ ये कहती हैं कि काश मेरी नेतन्याहू से मुलाकात हो जाए, मैं उनके साथ तस्वीर बनवा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं उस पे लगाऊँगी और मैं प्राउड फ़ील करूँगी। अब बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये तो देखना है कि एक खातून इतना करीब आ रही है। नाज़रीन, इस पे बड़ी प्रोब हो रही है, और प्रोब भी आपके सामने अनकरीब आ जाएगी और मैं ही बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़। अब ये है कि एक तरफ तो नेतन्याहू को बायकॉट किया जाता है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू के साथ तस्वीर खिंचवाने की ख्वाहिश। क्या खातून है ये? किस तरह की खातून है? या तो खुलकर सामने आ जाओ ना कि मैं इसराइल के साथ हूँ, और अगर आप इसराइल के साथ नहीं हैं, तो फिर इस तरह के बयान भी ना दिया करें कि मुझे नेतन्याहू के साथ तस्वीर खिंचवाने का शौक है। एक जगह पे नाज़रीन उनके पास बहुत सारी फाइलें थी, और एक साफ़ी ने पूछा कि इतनी सारी फाइलें आपके पास क्या कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ये उनसे रिलेटेड हैं, उनको ज़रूरत होती है इन फाइलों की, इसलिए मैं उन्हें वही मैं अपने इसको कहीं सँभाल के रखें, घर रखें। तो वो कहने लगी मैं इसको इसलिए घर नहीं लेके जाना चाहती कि ये चूँकि बड़ी हसास और सीक्रेट फाइल्स हैं, लिहाज़ा ये मेरे पास ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अंदाज़ा फरमा लीजिए, इस तरह की हसास कौन-सी फाइलें होंगी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हीं को दी, और उन्होंने कहा जी कि आपसे ज्यादा अमानत और दयानत वाला बंदा ही कोई नहीं है, या बीबी कोई नहीं है। यानी इस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहा जो ये हसास फाइलें वो उनके पास रखी जाएं? या तो फिर ये झूठ बोलती हैं, यानी ये अपना प्रचार कर रही हैं ऐसी फाइलें जिसको किसी ने पढ़ा भी नहीं, और उनके हाथ में, और वो ये प्राइम मिनिस्टर पे ब्लेम दे रही हैं, या वाकई कुछ किस्सा ऐसा है कि वो फाइलें उसी उन्हीं के हवाले की गई। अब क्यों की गई? अब उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं वो मैं लिखती हूँ। यानी आप इतनी इम्पोर्टेंट कब से होगी? क्या किसी सरकारी इदारे, पाकिस्तानी सरकारी इदारे में ऑफिसर हैं, या वज़ारत ख़ारिजा में आपको कोई ओहदा दिया गया है? जब कोई चीज़ नहीं है तो आप हैं कौन? इसका तदारुक तो करना चाहिए ना। जबकि इस तरह के अल्फाज जब जुड़ जाएँ प्राइम मिनिस्टर के साथ और वज़ीर दिफ़ा के साथ,
یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ اس پہ ایک ایسی کانسپریسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کون ہے یہ لوگ اور کیا کر رہے ہیں وہ. جو مجھے یاد آ گیا فلم کا ڈائلاگ تھا, ارے بھائی کون ہے یہ لوگ. تو یہ کون ہے جس کے ساتھ اتنی بات کی جا رہی ہے اور پھر پردہ داری بھی کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں کس نے اس کو وفد میں شامل کیا, یہ کیوں خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھ گئی. اور پھر وہ تقریروں میں یہ بھی کہہ رہی ہے یا باتوں میں یا انٹرویوز میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا تو گہرا تعلق ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور وزیر دفاع کے ساتھ. اس ضمن میں جب وزارت خارجہ سے پوچھا گیا, چونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی مینو کی پتا میرے پیچھے کنوں بہا دیتا ہے, جو ہے یہ مینو تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب خواجہ آصف کو پتہ نہیں ہے, منسٹر فار ڈیفینس ہیں اور ان کے پیچھے بالکل ان کے پیچھے وہ بیٹھی ہیں, سوشل میڈیا پہ تو بڑا اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ دکھانے کا, تو ابھی ان کو تو پتہ نہیں. انہوں نے کہا جی وزارت خارجہ تو پوچھو. تو وزارت خارجہ نے کہا ہمیں کیا پتا. ارے بھائی جب وزارت آپ بتائیں یو این کے اندر بٹھایا ہوا ہے آپ نے اپنے ڈیلیگیشن کو, وہ ڈیلیگیشن وہ کہتی ہے آپ کی پارٹ آف دی ڈیلیگیشن, تو پھر یہ ڈیلیگیشن کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ وزارت خارجہ کو پتہ ہے نہ وزارت دفاع کو پتہ ہے. تو پتہ کنوں ہے, سارے نو پتہ ہے, سب جانتے نہیں پتہ. ایک یہ چیز ہے کھلے گی, یہ شمع بجھنے والی نہیں ہے, یہ تو ابھی اور بلند ہوگی اور بلند ہوگی. پھر جیسے آپ کے سامنے ہوگا اے یکدم سویرا کتوں آیا ہے والا, اب اسے ہم سویرا نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ اے جڑی شمع ہے ایک نے روشن کی تھی. روشن کرنے والے جانتے ہیں کس نے کیا ہے اور ہم بھی بتائیں گے. ناظرین ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, ہم آپ کو ضرور بتائیں گے یہ شمع کس نے روشن کی. یہ آپ خاص طور پر اندازہ فرمائیے کہ پی ٹی وی کے ایک اینکر ہیں رضی دادا, ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے شمع جنیجو کے ساتھ. ایک دوسرے کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں, لائک بھی کرتے رہتے ہیں, فالو بھی کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ رضی دادا کا بھی ایک مخصوص پارٹی کے خلاف تعلق, ان کا بھی ایک مخصوص پارٹی کے خلاف. کرے بھائی اختلافات رکھنا الگ بات ہے, گالی گلوچ اور یہ برا حال یہ اس طریقے سے نہیں. ایک طرف تو آپ اتنے بڑے فورم پہ بیٹھتے ہیں, دوسری طرف گالیاں ہو جاتی ہیں. یہ تو نہیں. اب نیتنیاہو کو گالی دیں آپ ذرا, یا پھر کسی اور کو گالی دے کے دیکھیں. وہاں تو آپ کو چاہا تھا کہ ہمیں ملنا ہے, اور یہاں پہ آپ بڑے بڑے لیڈروں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنی پوزیشن کو آپ جسٹیفائی کریں, آپ خود جسٹیفائی کریں شوز میں آ کر, میرے پاس آ کر بیٹھ کے مجھے اپنی پوزیشن جسٹیفائی کریں. آپ کسی بھی ٹی وی چینل پہ آپ بیٹھ کے اپنی پوزیشن تو جسٹیفائی کریں کہ ہو آر یو. ویور سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو جو خوشی ہے وہ دو پوائنٹس پہ. ایک تو شمع جنیجو کا مشکوک کردار, جو ہمیں کامیابیاں ملی یو این میں اور امریکہ میں, اس میں جو ایک چھوٹا سا جو کردار سامنے آیا نا, اس پہ پی ٹی آئی کو تو بہت خوشی ہوئی. اور خواجہ آصف صاحب کے اس کردار کے اوپر جو انہوں نے مہدی حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اس وقت ہائیبریڈ حکومت ہے کامیاب جا رہی ہے. بھئی ہر چیزاں نو تسی خیالتے رکھو. پھر آپ سے پوچھا کہ شمع جنیجو کون ہے, تو آپ نے کہا مینوں کی پتا, یہ وزارت خارجہ تو پوچھو. یعنی انہوں نے اتنا کنٹروورشل انٹرویو دیا ہے. کیا یہ پلانڈ انٹرویو ہے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ ہونا ہے؟ جو چوکے ایڈی وڈی اینٹی سٹیٹ گفتگو جڑیاں نے وہی نہ کھولو. یعنی میکسیمم تو نہیں کہہ سکتے, کچھ اینٹی سٹیٹ گفتگو بھی تو ہوئی ہیں نا. یہ پیچھے کی ایجنڈا ہے, خواجہ صاحب کا کی ایجنڈا ہے, اور خواجہ صاحب سے کروایا جا رہا ہے. اس کی تفصیلات بھی ناظرین میں چند دنوں میں آپ کو دوں. ناظرین اب آتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی طرف, اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں, رہنما تھے, پی ٹی آئی عباس کو مانتی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں شیر پی ٹی آئی ہوں, شیر افضل مروت صاحب. ان کا کہنا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی نے مجھے پی ٹی آئی سے نکالا ہے, حالت دیکھ لو کی ہوگی. کوئی حیثیت نہیں رہی پی ٹی آئی کی. میں تھا تو پی ٹی آئی باتوں میں بھی تھی, خبروں میں بھی تھی, سوشل میڈیا پہ بھی تھی, اور ویسے بھی ایکٹیو تھی. لیکن اب میں نہیں ہوں تو پروگرام بڑھ گیا. تو یہ کیسا پروگرام بڑھا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی آج والے جلسے میں اگر میں ہوں اور مجھے بلایا جائے تو یہ جو لوگ جلسیاں کہہ رہے ہیں میں ہوں تو یہ اتنا بڑا جلسہ ہو, بلکہ 6-8 گنا زیادہ جلسہ بن جائے. ارے بھائی شیر افضل مروت صاحب, تہاڈی پارٹی نے تے تانوں سانبھیا نہیں, تے گلاں تسی کردے ہو ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں. تسی کیا عمران خان نے تسی کی ہو؟ تانوں عمران خان نے اگر کوئی حیثیت دے دیتی سی تو تسی تو باتوں ہی باہر ہوگا کہ میں پی ٹی آئی میرے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے, یعنی قائد اعظم دنیا سے چلے گئے, پاکستان ہو گیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے گئے, تو کیا پھر اٹامک پاور نہیں بنا کنٹری؟ وہ شروع تو انہوں نے کروایا تھا. کیا ایک بندے کے چلے جانے کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ اگر آپ کو نہیں لفٹ کرائی جا رہی تو آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرائی جا رہی.
ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ عجیب سے تضاد والے بیانات دیتے رہے ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کے فیور میں بیانات ہوتے تھے؟ آپ تو پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیتے تھے. اچھا دیکھیے، اختلافات پارٹی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں سر عام یہ گفتگو کی جائے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ معاملات مناسب نہیں ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں، جلسہ دیکھ لو. ارے بھائی، تہاڈا چاہ بھی لا دیں گے، آ جانا لے کے ذرا، اور کسی دن جلسے پہ ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے، پہلے بھی آپ کے ہوتے ہوئے کون سے جلسے اتنے اچھے رہے. وہ تو پارٹی کی قیادت کے حکم پہ یہ جلسے ہوتے ہیں، وہ آپ کے کہنے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اگر آپ نہیں ہوں گے تو پارٹی کی قیادت فیل ہو گئی ہے. مروہ صاحب، اس طرح کی باتیں احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ بے احتیاطی مت کیا کریں. ناظرین، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کی صورتحال میں آپ کو جلسے کی بتا دیتا ہوں. جلسے میں 20-25% لوگ آ چکے ہیں، اور تقریباً کوئی جو ایریا ہے جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا ایریا نہیں ہے. ناظرین، جو سوشل میڈیا دکھا رہا تھا کہ خواتین کا پنڈال تو بھر گیا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی کمی شاید اس لیے ہے کہ راستوں میں انہیں پکڑا جا رہا ہے، اور پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی ایریاز کی طرف سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. تو میں نے کل ریکویسٹ کی تھی نہ پکڑیں. اگر خود ہی لوگ جلسی کہہ رہے ہیں اور خود ہی ان کے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو جلسہ نہیں ہوگا، جلسی ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، وہ جتنی ریکوائرڈ بندے چاہیے تھے جلسے کے لیے، وہ میرا خیال ہے کہ پورے ہو جائیں گے، اور جلسے کے اندر جو رہنما ہیں ان کو جو ریکوائرڈ کوانٹٹی چاہیے وہ پوری ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ جو جلسے کا مقصد ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. ویورز، اب آتے ہیں ذرا کرکٹ کے میدان کی طرف. جو ایشیا کپ ہو رہا ہے اس میں جو بھارت کا رویہ کتنا مایوس کن ہے، اس کی جو آج تصویر سامنے آئی، جو دونوں ٹیموں کو جو ٹرافی کے ساتھ تصویروں کا فوٹو سیشن ہونا تھا وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں فوٹو سیشن نہیں کروانا. تو بھائی، جب فوٹو سیشن نہیں کروانا تو پھر کرکٹ کھیلنے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہم نہیں کھیلتے. بتا دیتے، اتنے جان نکلتی ہے کہ اسی پیچھے نہیں جانا، متا ساڈے نوں کہن جی اے دیکھیا ڈر گئے نے. اتنے تو تسی اپنے آپ بڑا جاندار سمجھ جا رہے ہو کہ ہم بہت سمجھدار ہیں. تو فوٹو سیشن میں کیا تکلیف ہے؟ وہ جڑے لے مار دیو ہٹاں تے شاٹاں، اس ویلے تانوں نہیں پتا کہ ہم نے کس کے بال کے اوپر ہم شاٹ کھیلنے لگے ہیں یا کس کو ہم نے بال کروانی ہے. عجیب سی بات ہے، فوٹو سیشن نہیں ہوگا. اچھا بھی نہیں ہوگا تو کی قیامت آ جائے گی. مگر جو اصول ہے، جیسے دونوں فائنل کی ٹیمیں ٹرافی کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن کرواتی ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کل میچ شروع ہونے سے پہلے یہ فوٹو سیشن ہو جائے گا. دیکھتے ہیں ناظرین کہ وہ مایوس کن رہتا ہے وہ بھی سلسلہ، یا اس میں بھی کوئی ایک کرج دکھاتے ہیں، کیونکہ میچ تو اللہ نے جتوانا ہے، اور جو کھلاڑی ہیں ان کی ایفرٹ کے اوپر کون جیتا کون ہارا یہ کہانی پھر صحیح. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. ناظرین، آپ سے وہی ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.